اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی کھڑا کرنا یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی لوٹانا ہے۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور خود مغربی ماہرین فلکیات آج اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا فطری سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 187 میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کا وقت کب ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے۔ کہہ دے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 51 میں فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ تو کہہ دے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہے۔ قیامت کی علامات انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو بتائی تھی، اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، اس لیے آپ نے ان علامات کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا، اور آپ نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جو میں بھول گیا ہوں وہ جب بھی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو آدمی اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو وہ پھر یاد آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جبکہ احادیث میں قریب اور دور کی ہر دور کی مختلف علامات بیان ہوئی ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاشاۃ الصاعب میں علامات قیامت کی 3 قسمیں بیان فرماتے ہیں کہ علامات بعیدہ، علامات متوسطہ یا جنہیں علامات صغرا بھی کہا جاتا ہے، اور علامات قریبہ یا جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جن کا ظہور کافی پہلے ہو چکا ہے۔ انہیں بعیدہ یوں کہا گیا کہ ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور جنگ صفین، یہ تمام واقعات از روئے قرآن و حدیث علامات قیامت میں سے اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک فتنہ تاتار ہے، جس کی پیشگی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث میں روایت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں کے بنے ہوں۔ ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے، چند علماء کے نزدیک یہ وہ تاتاری تھے جو ترکستان سے قہر الہی بن کے عالم اسلام پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قوم کی جو تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ سب کی سب فتنہ تاتار میں رونما ہو کے رہی۔ یہ فتنہ 654 ہجری میں تب اپنے عروج پر پہنچا جب تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا عبرت ناک سانحہ پیش آیا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر ڈالا، اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زد میں آ کے زیر و زبر ہو گئے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں انتقال فرما گئے۔
وہ اس حدیث کے بارے میں اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ جن ترکوں سے جنگ ہوئی ان میں وہ سب صفات موجود تھیں جو رسول اللہ نے بیان کر دی۔ لیکن جامعہ ازہر کے پروفیسر امین محمد جمال کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی رونما نہیں ہوا، اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ کے دوران رونما ہوگا، جن کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا۔ ان سمیت دیگر علماء کا اندازہ ہے کہ اس قوم یعنی غالباً ترکمنستان اور اسی نواح کے لوگوں سے آئندہ ایک جنگ ہوگی۔ یہ ثابت نہیں کہ یہ جنگ خروج دجال سے پہلے ہوگی یا اس کے بعد۔ یاد رہے کہ اس قوم سے بہرحال ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس وقت ہوا تھا جب بخارا، سمرقند اور آذربائیجان وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور وہ سب اب پھر آزاد ہوئے۔ لیکن ان علامات بعیدہ میں سے ایک نار حجاز یا حجاز کی وہ عظیم آگ جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ عراق والا بصرہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پہ ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کی نبوت کی پیشگوئی کی تھی۔ کچھ علماء کا بیان یہ بھی ہے کہ یہاں اس آگ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو 6 جمادی الثانی 654 ہجری کو ظاہر ہونے کے بعد میلوں تک پھیل گئی تھی۔ یہ آگ 27 رجب تک یعنی 52 دن تک بھڑکتی رہی تھی اس علاقے میں، اور علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کا آغاز مدینہ منورہ سے مشرقی سمت میں ہرا کے مقام سے ہوا تھا، اور اس کی روشنی مکہ مکرمہ کی پیش ابو شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق میں دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی تھی، اور ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اس آگ کے بارے میں ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو عین اس وقت جب یہ آگ لگی تھی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، وہ اس آگ کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے ایک رسالے میں کہ جب آگ ایک ایسے پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک اور بزرگ قاضی القضا صدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو آگ کے وقت بصرہ میں تھے۔ انہوں نے مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے بصرہ میں لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی وہ بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں کی گئی تھی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں جس حدیث میں ایک دعوت دینے والی 2 بڑی جماعتوں کی باہم جنگ کا ذکر ہوا، شارح حدیث حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پہ ہوئی تھی، جو دریائے فرات کے نزدیک واقع ہے۔ یہ 37 ہجری یا 657 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ سے فوج لے کے یہاں پہنچے تھے تو شامی پہلے سے یہاں کے کھنڈرات میں پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے، اور ان کی ایک جمعیت فرات کو جانے والی سڑک پر مسلط تھی۔ ہرچند کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر حضرت عمرو بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ کو تصفیہ کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا اصرار تھا کہ قاتلین خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کیا جائے۔ ماہ سفر میں اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، اور بہت سے مشہور اشخاص اور صحابہ اس جنگ میں کام آ گئے تھے۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لونڈی اپنی مالکن کو جنم دی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ محتاج
بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی ان اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کر لائی گئی تھیں۔ ان لونڈیوں نے ظاہر ہے ان بچوں کو جنم دیا جو ان کے مالک یعنی مالکوں کے بچے تھے، جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ یہاں اولاد کی نافرمانی کے لیے کنایا ہے، یعنی بیٹی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو۔ جس طرح بھی اس حدیث میں اشارہ ہے یہ دونوں باتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ کہ برہنہ پا محتاج بکریوں کے چراوے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، یہ بھی ظہور پذیر ہو چکا ہے اگر آپ آج عرب ممالک پر ایک نظر ڈالیں۔ مسکو شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھر پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے تمہارے گھروں پر کے الفاظ کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر فرمایا ہے۔ دور حاضر کے علماء ٹی وی، وی سی آر اور ڈش کے رستے گھروں میں غیر محسوس انداز میں شیطانی عقائد و افکار کے الغار کو ان فتنوں سے تعبیر کرتے ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا گیا تھا۔ علامات قیامت کے سلسلے میں ایک اور حدیث متفقہ علیہ یہ ہے، یعنی اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جبکہ اسی سلسلے میں انجیل کی کتاب دانیال میں بھی ایک پیشگوئی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں کو ظہور ہوگا اور دلوں پر بخل ڈال دیا جائے گا اور حرج کی اکثریت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و غارت۔ پچھلے 1400 برس کی تاریخ کا جائزہ لیں اور ان میں رونما ہونے والی جنگوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ علاقائی ہوا کرتی تھیں، لیکن پچھلی ہی صدی میں ہم نے وہ جنگیں شروع ہوتے دیکھیں جنہوں نے پوری انسانیت کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کو تہس نہس کر دیا۔ جنگ عظیم اول میں 2 کروڑ انسان آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منور ہوں گے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو حق کا رستہ دکھایا ہوگا وہ آسمان کے ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ اس نے یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے دانیال اب تم اپنی باتیں بند کر دو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سر بمہر کر دو۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور علم کی کثرت ہوگی۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بائبل کے گڈ نیوز ورژن میں علم کی کثرت ہوگی کے الفاظ کے بجائے یہ عبارت دی گئی ہے۔ اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں اپنی کوششوں کو ضائع کریں گے۔ بظاہر یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور بائبل کی روایت کہ علم کی کثرت ہوگی، دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا جاتا ہے، اور کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد معلومات کا، جی ہاں میں نے علم کا لفظ استعمال نہیں کیا، معلومات کہا ہے۔ معلومات کا وہ سیلاب آیا ہے جس کے آگے انسان بے بس سا نظر آتا ہے۔
कुछ अर्से पहले लंदन में एक सेमिनार हुआ था जिसका उन्वान था इंफॉर्मेशन ओवरलोड। उसमें मुख्तलिफ इल्मी शोबों के माहिरीन ने अपने मकाले पढ़े थे। उस सेमिनार में यह बात सामने आई कि दुनिया में अब तक जितने साइंसदान किसी भी जमाने में पैदा हुए, उनकी मजमूई तादाद से ज्यादा साइंसदान आज जिंदा हैं, और वो साइंसी मालूमात में 2000 सफात फी मिनट इजाफा कर रहे हैं। आजकल तकरीबन 30 करोड़ सफात के बराबर तहरीरी मवाद हर रोज इंटरनेट पर जारी हो रहा है। और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक साबिक सदर डॉक्टर मैकॉम टॉड के मुताबिक तिब्बी दुनिया की तमाम मालूमात का तकरीबन निस्फ हिस्सा हर 10 साल बाद आउटडेटेड हो जाता है। 1970 में जब अमेरिकी खलाई जहाज अपोलो 13 खला में गुम हो गया था, तो अमेरिकी खलाई अदारे नासा को उनकी तलाश का तरीका मालूम करने में 90 मिनट लगे थे। अगर कोई साइंसदान कलम और कागज लेकर इन मालूमात और हिसाब किताब को अपने हाथ से सरंजाम दे रहा होता, तो खुद नासा के एक तज्जिया निगार के मुताबिक उसे इस काम के लिए 10 लाख साल दरकार होते। चुनाचे इस दौर में हदीस के ये अल्फाज के इल्म उठा लिया जाएगा, बई दस क्यास मालूम होते हैं, लेकिन मैं यहां वाज़ेह करता चलूं कि ये सब कुछ मालूमात का सैलाब है, इल्म का सैलाब नहीं। और मालूमात का ये सैलाब उस इल्म को भी बहा ले जा रहा है जो इंसान के लिए इस दुनिया में हयात तैयबा और आखिरत में दायमी राहत का पैगाम लेकर आए। इस दौर के इंफॉर्मेशन ओवरलोड से पूछिए कि क्या उसने एक आम इंसान को पहले से बेहतर इंसान बनाने के लिए कोई खिदमत अंजाम दी है? इंसान ने इस कायनात के खालिक के बारे में पहले से ज्यादा क्या मालूम कर लिया? क्या आज का इंसान इल्म की इस रोशनी में जहालत से निजात पा गया है? क्या रिश्तों का तकद्दुस पहले से ज्यादा बहाल हो गया है? क्या इस इल्म ने हमें मुखलिस और दयानतदार हुक्मरान फराहम कर दिए हैं? क्या भूख, बीमारी, अफलास में कुछ कमी आ गई है? क्या हम किसी भी कुदरती आफत से खुद को बचा सकते हैं? क्या हमने जंगों के तबाहकुन खतरात से महफूज और जुल्म से पाक माशरे के असूल तैयार कर लिए हैं? क्या साइंसदानों के 2000 सफात फी मिनट पर मबनी मालूमात के इस खजाने ने इंसान के दुखों का मदावा कर दिया है? चुनाचे हदीस मुबारका में जिस इल्म के उठ जाने की खबर दी गई है, ये वो हकीकी इल्म है जो कुरान और सुन्नत के इल्म के सिवा कोई दूसरा इल्म नहीं। यानी मुझे ये तो खबर हो जाए कि दुनिया में आजकल दरख्तों की तादाद क्या है, समंदर में कितनी मखलूकात तैरती हैं, जंगलों में कितने शेर और चीते रह गए हैं, और आसमान पर चमकते सितारे कितने हैं, और ये खबर ना हो कि मेरा खालिक कौन है, एक है या उससे ज्यादा, और उसने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, तो मेरी ये तमाम मालूमात मेरे लिए वबाल जान है। फिर जो हदीस मैंने पहले बयान की उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के उठाए जाने के बाद हरज की खबर दी, और साहबा के पूछने पे फरमाया कि हरज से मुराद कत्ल व गारत। इस सिलसिले में एक और हदीस मुलाहिजा फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि दुनिया उस वक्त तक फना ना होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन ना आ जाए जिसमें कातिल को यह मालूम ना हो कि उसने मकतूल को क्यों कत्ल किया, और मकतूल को यह मालूम ना हो कि उसे क्यों कत्ल किया गया। साहबा ने पूछा कि ऐसा क्यों कर होगा? फरमाया हरज, और कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे। आज हम अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द, अपने शहरों में, अपनी टीवी स्क्रीन पर इस पेशगोई को जिस तरह पूरा होते देख रहे हैं, ये इंसानियत की तारीख का एक शर्मनाक बाब है। ना कातिल को मालूम कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, ना मकतूल को इल्म कि वो क्यों कत्ल हो रहा है।
اور یہ سب کچھ لسانی، سیاسی، مذہبی اور قومیت کی بنیادوں پر ہوگا۔ قرب قیامت کی علامتوں میں قتل و غارت گری کے بڑھ جانے کی خبر پچھلے صحیفوں میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ انجیل متی کے 24ویں باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے دنیا کے آخری زمانے کے بارے میں مختلف واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ کنگ جیمز ورژن کے مطابق اس بابت آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے: پھر وہ لوگ تمہیں برباد ہونے کے لیے لوگوں کے حوالے کر دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے، اور تمام اقوام تم سے میرے نام کی وجہ سے نفرت کریں گے۔ یہ واضح کر دوں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آسمان سے دوبارہ نزول سے پہلے کے حالات کی خبر دے رہے ہیں۔ صحیح حدیث میں قتل و غارت گری کے عام ہونے کی پیشگوئی بار بار کی گئی ہے۔ صرف امریکہ پر ہی نظر ڈالیں، ایف بی آئی کی رپورٹس کے مطابق وہاں ہر 22 منٹ میں ایک آدمی قتل ہوتا ہے، ہر 4 منٹ میں ایک زنا جبر کا واقعہ ہوتا ہے۔ وضاحت کر دوں کہ یہ امریکہ کا تذکرہ ہے، چنانچہ یہاں زنا سے مراد صرف وہ واقعہ لیا جاتا ہے جب عورت کی مرضی شامل نہ ہو۔ ہر 26 سیکنڈ میں ایک ڈاکہ پڑتا ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں قتل اور خودکشی کے واقعات میں 12 لاکھ امریکی مارے جا چکے ہیں۔ یہ تعداد ان تمام لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہے جو امریکی تاریخ میں ہونے والی تمام جنگوں میں مارے گئے۔ کاؤنسل آن کرائم ان امریکہ نامی غیر سرکاری ادارہ اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ امریکہ آج شدت پسندی کے جرائم کا ٹک ٹک کرتا ہوا ایک بم ہے جو پھٹنے کے لیے اپنا وقت پورا کر رہا ہے۔ اس ادارے کا دعویٰ ہے کہ جرائم کے اصل اعداد و شمار ایف بی آئی کے دعوے سے 5 سے 6% تک زیادہ ہیں، اور امریکہ میں قتل و خودکشی کے واقعات 137 واقعات یومیہ کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ یہاں میں اس ملک کے اعداد و شمار دے رہا ہوں جو تہذیب و تمدن، علم و تحقیق، جمہوری روایات اور آزادی نسواں کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ باقی دنیا کے واقعات پر نظر ڈالیں گے تو بات کہاں تک پہنچے یہ اندازہ خود ہی لگا لیں۔ لیکن ایک بات آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سالانہ عالمی رپورٹس کے مطابق اب بھی دنیا میں قتل، ڈاکے اور زنا کے واقعات سب سے کم سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، پاکستان، بھارت اور اسرائیل جیسے ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں کسی نہ کسی حد تک مذہب زندہ ہے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ مغربی ممالک جہاں مذہب کو کان سے پکڑ کر زندگی سے نکال باہر کیا گیا ہے، وہاں کے نتائج اعداد و شمار کے آئینے میں واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ کے بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے، اور آئندہ نسل کے لیے آپ کی صداقت اور حقانیت کی تازہ دلیل بنتے رہیں گے۔ ان میں علامات متوسط وہ ہیں جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، اور ان میں روز افروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک یہ کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ مثلا صحیح بخاری کی یہ حدیث کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگے قیامت انتظار ہو۔ بخاری شریف میں ہی مالک ابی عامر اور ابی مالک اشعری سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مہنوشی اور گائے بجان ختم کریں گے۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے، صرف پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ رشوت تحائف کی شکل اختیار کر لے گی، لوگ معمولی قیمت پر اپنا ایمان فروختیں گے، طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے راہ روی عام ہوگی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگا، مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گے، لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر برس 333 ملین مزید افراد جنسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان امراض میں ایڈز سر فہرست ہے۔ اپنی پہلی تشخیص کے بعد سے 1,88,00,000 افراد اس مرض سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اخلاقی پستی کی کھائیوں میں فنا ہوتے معاشرے آج ہم جنس پرستوں کو قانونی شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔
دنیا کے مختلف حصوں میں ہم جنس پرستوں اور طوائفوں کے مظاہرے جو اب سے پہلے تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے ہمیں ان معاشرتی تباہ کاریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں 1400 برس پہلے کر دی تھی۔ انہی گناہوں میں مبتلا قوم لوط اللہ کے قہر کا نشانہ بن کر فنا ہو گئی تھی، اور آج بھی بحر مردار کے پانیوں کے نیچے ان کے نشانات دنیا کے لیے باعث عبرت ہیں۔ صرف ایک سے دل نہ بھرے، اگلو چاپ بار بار بار۔ پھر وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے ابو امیہ حجمی سے روایت کیا ہے اور ابن مبارک بھی جس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے یہاں علم کی تلاش ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان افراد سے دینی مسائل دریافت کیے جائیں گے جن کو علم پر قدرت نہیں ہوگی، جن کا علم پختہ نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ارد گرد نظر ڈالیں، اس حدیث کی صداقت بھی آپ کو خوب نظر آئے گی۔ یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ احمق سینہ تان حدیث میں بیان کریں گے۔ صحیح حدیث جسے احمد اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب امین لوگوں پر تہمت لگائی جائے گی اور تہمت زدہ لوگ امین سمجھے جائیں گے، اور تب روبیزہ گفتگو کیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ روبیزہ کیا ہے؟ جواب ملا وہ احمق لوگ جو عام لوگوں کے معاملات پر گفتگو کیا کریں۔ قیامت کی ایک اور نشانی بازاروں کا قریب قریب ہونا، یعنی تجارت کی کثرت اور اس کی وسعت کے بارے میں۔ صحیح حدیث جسے ابن حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، وقت تیزی سے گزرے گا اور بازار ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بخاری شریف اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی مال حلال کما رہا ہے یا حرام۔ ایک اور صحیح حدیث جو ابو داؤد اور نسائی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ خضاب لگائے گئے اور جنت کی خوشبو ناسوم پائیں۔ ایک انتہائی عام پیش گوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ موٹر گاڑی کی طرف تھا اور جسے ابن حبان اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ پالانوں سے ملتی جلتی زینوں پر سوار ہو کر مساجد کے دروازوں پہ اترا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک برپا نہ ہوگی جب تک زلزلے بکثرت نہ ہونے لگیں۔ قدرتی آفات نے جس شکل میں سب سے زیادہ تباہ کن انداز میں انسان کو متاثر کیا ہے وہ زلزلے کی صورت ہے۔ یہ قہر الہی کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی کے بھی سر پر نازل ہو سکتا ہے، اور عصر حاضر کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی انسان کو اس آفت سے بچانے میں ناکام رہی ہے۔ 1995 میں جاپان کے سب سے بڑے صنعتی اور تجارتی شہر کوبے میں آنے والا زلزلہ قدرت کے سامنے انسانی ترقی کی شکست کی واضح مثال ہے، جہاں صرف 20 سیکنڈز کے جھٹکوں سے 100 ارب ڈالرز کا نقصان ہو گیا۔ پچھلی صدی میں زلزلوں کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی شدت اور واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سن 2002 میں دنیا بھر میں زلزلوں کے نتیجے میں 1711 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پچھلے سال یعنی سن 2003 میں
یہ تعداد 43,819 تک پہنچ گئی، جو کہ اس سے پچھلے برس سے 25 گنا زیادہ تھی۔ پچھلے برس آنے والے زلزلوں کی تعداد پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھی۔ قرآن شریف کی 99ویں سورت سورہ زلزلہ کے نام سے اور 8 آیات پر مشتمل اس سورت میں روز قیامت سے پہلے آنے والے زلزلوں کا تذکرہ۔ میں نے کچھ دیر پہلے وقت کے تیزی سے گزر جانے کے بارے میں ایک حدیث بیان کی تھی۔ ایک اور پیش گوئی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً ہو جاتا۔ یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہیں جتنے پہلے زمانوں میں تھے، مثلا عیسوی سال میں 365.25 دن ہوتے ہیں، جبکہ ایک اسلامی سال میں 354.36 دن ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ تعداد اتنی ہی تھی۔ اسی طرح مہینوں، ہفتوں، گھنٹوں کا بھی یہی حال ہے، تو پھر ایک سال کا ایک مہینے کے برابر ہو جانے کا کیا مفہوم ہوا؟ اس سوال کا غیر فلسفیانہ اور حقیقت پر مبنی مختصر سا جواب شاید صرف اتنا ہے کہ وقت میں سے بھی برکت اٹھ جائے گی، اور برکت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جس چیز میں ڈالی جائے اس کے فوائد کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اگر یہ برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت میں صدیوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ اگر برکت مال میں آ جائے تو ہزاروں کے کام چند 100 روپوں میں ہو جاتے ہیں، اور اگر جان اور عمر میں برکت ہو تو انسان مختصر سی زندگی میں اتنے کام کر جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ادارے نہیں کر پاتے۔ مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 55 سال کی عمر میں سینکڑوں موضوعات پہ اتنی تصانیف چھوڑی ہیں کہ آج 60 سال کی عمر پانے والا ایک شخص ان کو صرف پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ان کی صرف یاقوت التناویر ہی جو ہے اس کی ضخامت 40 جلدوں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا تو آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ اے اللہ، آپ نے جو کچھ مجھے عطا کیا اس میں برکت فرما دے۔ علامات قیامت کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب تعداد میں بڑھ جائیں گے اور اناج صرف امیروں تک پہنچے گا، غریب کو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آج ہماری دنیا تاریخ کی بدترین مفلسی کی لپیٹ میں ہے۔ دنیا کے 1.25 ارب انسان پینے کے پانی سے محروم ہیں اور 826 ملین انسان یعنی ہر 6 میں سے ایک شخص اس وقت بھوک کا شکار ہے۔ 1960 میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں رہنے والے 20% لوگ دنیا کے 20 غریب ترین ممالک کی کل آبادی سے 30 گنا زیادہ
आमदनी रखते थे, लेकिन 1995 तक ये इजाफा 82% हो चुका था। आज दुनिया के 225 अमीर तरीन अफराद की दौलत दुनिया की 47% आबादी की दौलत से ज्यादा है। आज गुफ्तगू का सिलसिला यहीं खत्म करता हूँ। अगले हिस्से में जिक्र छेड़ूंगा उस शख्सियत का, नाम जिनका इमाम मेहदी है। वो कौन है, कब और कहां ज़हूर पजीर होंगे और उनकी आमद से पहले दुनिया क्या मनाजिर देखेगी, ये सब कुछ अगली नशिस्त में। अल्लामा इकबाल कहता है, दुनिया को है उस महदी बरहक की ज़रूरत। यानी अब दुनिया जो मर्जी है करे, एटम बम बनाए, घर घर में एटम बम हो, घर घर में टेलीफोन हो, घर घर में पैसे हो, हर ज़रूरियात ज़िंदगी के तकमील पे तकमील हो, नहीं निज़ाम, आदिलाना निज़ाम नहीं आ सकता। दुनिया को है उस महदी बरहक की ज़रूरत। अब अगर दुनिया को संभालना है, अगर दुनिया के बका चाहते हो, अगर दुनिया की ज़िंदगी को संवारना है, दुनिया को है उस महदी बरहक की ज़रूरत। महदी बरहक का काम क्या है, यहाँ गौर करें। इससे आपका अंदाज़ा होगा कि महदी की ज़रूरत क्यों है। हो जिसका निगाह ज़लज़ले आलम अफ़कार। अल्लामा इक़बाल कहता है, महदी बरहक की ज़रूरत इसलिए है कि उनके निगाह में आलम अफ़कार का इनकलाब है, आलम अजसाद का नहीं। कि ग़ालिबन ये इसलिए होगा कि लोग उसकी तरफ देख रहे होंगे कि इस क्राइसिस में, नेशनल क्राइसिस में, इस शख्स को आगे बढ़कर कोई रोल प्ले करना चाहिए। यानी कोई ऐसी शख्सियत होगी जिससे ये तवक्को हो कि वो मैदान में आकर और लोगों की रहनुमाई करे, और वो उससे बचकर और जाकर मक्के में छुप जाएगा। फिर लोग उसे तलाश करेंगे और तलाश करके फिर उसके हाथ पर बैठ करेंगे खाने काबा के अंदर, हालांकि वो ये नहीं चाहता होगा कि उसके हाथ पर बैठ की जाए। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Ludomentis Antier.